السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اپنا 4th چیپٹر غلہ بانی ہارڈنگ۔ سب سے پہلے جو کویسچن ہے وہ ہے غلہ بانی سے کیا مراد ہے، اور غلہ بانی کی اقسام جو دنیا کے اہم ممالک میں ہیں وہ تحریر کریں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی غلہ بانی ہوتی کیا ہے۔ غلہ بانی سے مراد سمپل یہ ہے کہ مویشی پالنا۔ غلہ بانی فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ انسان کا قدیم ترین پیشہ ہے، یعنی کہ جو پہلے لوگ تھے وہ غلہ بانی وغیرہ ہی کرتے تھے۔ موجودہ دور میں اس نے باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ بعض ممالک تو ایسے منظم طریقے سے یہ اختیار کر چکے ہیں کہ تجارت بھی کرتے ہیں، جبکہ جو ترقی یافتہ نہیں ہے یا ترقی پذیر بھی نہیں ہے ملک، ان میں یہ جو پیشہ غیر منظم ہے۔ غلہ بانی سے حاصل کردہ اشیاء دودھ وغیرہ ہوتی ہیں، مکھن، گوشت، پنیر، ہماری روز مرہ جو خوراک ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں، بلکہ ان کی اون، کھالیں اور ہڈیاں مختلف صنعتوں میں خام مال کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ نیز جانوروں کو کھیتی باڑی اور باربرداری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ غلہ بانی کی دو اقسام ہیں، غیر منظم غلہ بانی اور منظم غلہ بانی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ غیر منظم غلہ بانی کیا ہوتی ہے۔ غلہ بانی کی یہ قسم دنیا کے پسماندہ ممالک میں رائج ہے۔ اس قسم میں زیادہ تر قدرتی وسائل کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر منظم غلہ بانی کی نمایاں مثالیں وسطی ایشیا، تبت، سنگیانگ اور روس، جنوبی مغربی ایشیا، ایران، ترکی، شام، سعودی عرب، اردن اور لبنان وغیرہ میں، مصر میں بھی ہیں کچھ، سوڈان، لیبیا، یورپ کے شمال سرحد علاقوں میں لوگ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں، پانی اور جانوروں کے چارے کے حصول کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں۔ غیر منظم یعنی کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ منظم نہیں ہوتی، غیر منظم ہوتی ہے، اس میں مطلب کوئی انتظام نہیں ہوتا، یہ بس چلتی ہے، کوئی طریقہ کار، کوئی اصول نہیں ہوتے اس کے۔ غیر منظم غلہ بانی سے حاصل ہونے والے دودھ، مکھن، گوشت اور اون کو مقامی طور پر ہی استعمال کیا جاتا ہے، بہت کم مقدار میں حاصل کردہ اشیاء کو برآمد کیا جاتا ہے۔ اور منظم غلہ بانی کیا ہوتی ہے جی؟ منظم غلہ بانی ہے، اس کی آگے 3 اقسام ہیں: مویشی پروری، ڈیری فارمنگ، مخلوط فارمنگ۔ مویشی پروری سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ مویشی پروری کا آغاز براعظم ایشیا سے ہوا اور یہاں سے شمال امریکہ، آسٹریلیا، جنوبی امریکہ اور افریقہ میں پھیلتا چلا گیا۔ معتدل اور سرد گھاس کے میدانی خطے مویشی پروری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان علاقوں میں وسیع پیمانے پر گائیں، بھیڑیں، بکریاں اور گھوڑے پالے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ارجنٹائن، USA، یوراگوئے اور رشین فیڈریشن میں جانور وسیع گھاس کے میدان کے باعث بڑی تعداد میں پالے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسی غلہ بانی جس میں ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوتی لیکن ہوتی منظم ہے، کچھ اصول، کچھ طریقوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس میں انسان کی کچھ محنت اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان نے جو اس نے رکھے ہوئے ہیں مویشی وغیرہ، ان کی جو خوراک وغیرہ، ان کا رہنا سہنا، ان کی صفائی کا انتظام کیا ہوتا ہے، لیکن غیر منظم میں کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، اس میں بس چل رہا ہوتا ہے سسٹم۔ ڈیری فارمنگ میں ہے اس کی نئی جو اقسام ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈیری فارم بنایا جاتا ہے، یعنی کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے مویشی پالے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو خوراک دی جاتی ہے، یعنی کہ ایسی خوراک دی جاتی ہے جو نارمل خوراک سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو صنعت ہے وہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور شمالی امریکہ میں بہت عروج پہ ہے۔ مخلوط فارمنگ، یہ قسم دنیا کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں رائج ہے۔ کم رقبے کے باعث کاشتکاری اور مویشی تجارتی پیمانے پر پالے جاتے ہیں۔ ہالینڈ، آسٹریلیا، ڈنمارک اور برطانیہ خاص اہمیت کے حاصل ہیں۔ یعنی کہ مخلوط فارمنگ یہ ہوتی ہے کہ جو مویشی ہیں وہ تجارت کے لیے پالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا دودھ وغیرہ، کھالے وغیرہ نہیں، ان کو سیل کر کے آگے پروفٹ کمایا جاتا ہے۔ منظم غلہ بانی کے اہم علاقے: آسٹریلیا،
برادر آسٹریلیا منظم غلہ بانی میں سر فہرست ہے۔ وسیع چراگاہوں اور منظم طریقے سے بھیڑیں اور گائیں تجارتی مقاصد کے لیے پالی جاتی ہیں۔ یہاں اعلیٰ نسل کی مرینو بھیڑیں جدید سائنسی طریقے سے پالی جاتی ہیں۔ یہاں دنیا کی 20% بھیڑیں پالی جاتی ہیں جس سے اون، گوشت اور دودھ حاصل کیا جاتا ہے۔ درائے مرے اور ڈارلنگ کے طاس کوئنزلینڈ بھیڑوں کی افزائش کے لیے موزوں ہیں۔ عالمی منڈی میں آسٹریلیا 30% اون فراہم کرتا ہے، یعنی کہ ایک قسم کا یہ تیسرا حصہ جو ہے وہ اون فراہم کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ غلہ بانی میں نمایاں مقام حاصل رکھتا ہے۔ یہاں سرسبز گھاس سارا سال موجود رہتی ہے۔ آب و ہوا معتدل ہے، یعنی کہ غلہ بانی کے لیے بہتر ہے۔ یہاں وسیع پیمانے پر بھیڑیں، گائیں پالی جاتی ہیں۔ سائنسی طریقے سے بھرپور استفادہ کیا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ گوشت اور اون پیدا کرنے والا اہم ممالک شمار ہوتا ہے۔ یہ دودھ، گوشت، اون اور کھالوں کا اہم برآمدی ملک ہے۔ جنوبی امریکہ، برازیل، ارجنٹائن، یوراگوئے، پیراگوئے جنوبی امریکہ کے اہم ممالک ہیں۔ یہ ممالک قدرتی گھاس کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ارجنٹائن کے قدرتی گھاس کے میدان پیمپاس اور ڈینیز پیرا کے میدان اور برازیل کے میدان کیمپوس کہلاتے ہیں۔ یہاں اعلیٰ نسل کی مرینو بھیڑیں پالی جاتی ہیں۔ یہ ممالک اون، کھالوں اور دودھ، گوشت، مکھن برآمد کر کے کثیر مقدار میں زر مبادلہ کماتے ہیں۔ اسی طرح براعظم یورپ ہے۔ منظم غلہ بانی میں براعظم یورپ کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ بہتر آب و ہوا کے باعث یہاں غلہ بانی ایک صنعت کا درجہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی بھیڑوں کی افزائش میں، جبکہ ناروے، سویڈن، ڈنمارک، ہالینڈ گائے کی افزائش میں خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ جبکہ جنوبی یورپ ممالک میں اسپین، اٹلی، رومانیہ اور یونان بھیڑوں کی افزائش میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ رشین فیڈریشن سیٹ اپ میدان قدرتی گھاس کے وسیع میدان سے غلہ بانی کو بہت فروغ ملا ہے۔ یہاں مرینو اور مخلوط نسل کی بھیڑیں، دیگر مویشی بھی پالے جاتے ہیں۔ مغربی سائبیریا، والگا، یورال اور کیشا غلہ بانی کے بہترین تصور کیے جاتے ہیں۔ براعظم اسی طرح افریقہ میں اور اسی طرح براعظم ایشیا میں بھی جو ہے وہ غلہ بانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے جو کویسچن ہے ہمارا چوتھے چیپٹر کا کویسچن، جو لاسٹ کویسچن ہے وہ ہے غلہ بانی کی اہمیت تحریر کریں۔ کوئی بھی چیز ہے وہ ہم اگر پڑھ رہے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ انٹروڈکشن کیا جاتا ہے، تھوڑا اس کے بارے میں نالج حاصل کیا جاتا ہے، پھر اہمیت کا اپنے آپ پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ہم انٹروڈکشن صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو اسی میں یہ کویسچن جو ہے وہ ہمارا حل ہو جاتا ہے۔ اسی میں ہمارا پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ یہ غلہ بانی جو ہے وہ کیا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ غلہ بانی انبیاء کرام کا اہم پیشہ رہا ہے، اور خاص طور پر بکریاں چرانا۔ غلہ بانی ایک قدیم ترین پیشہ ہے جس کا بنیادی مقصد خوراک کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مویشیوں کے بے شمار فوائد درج ذیل ہیں۔ کاشتکاری کے لیے موضوع: مویشی کو ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک میں زیادہ تر مویشیوں کو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بار برداری: گھوڑوں، خچروں اور بیلوں اور اونٹوں کو بار برداری یعنی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سواری کے لیے جانوروں کو بطور سواری بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے گھوڑے، خچر اور اونٹ وغیرہ سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خوراک کا حصول: جانوروں سے دودھ، مکھن، گوشت، پنیر وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بطور کھاد: جانوروں کا فضلہ بطور کھاد کھیتوں میں اور ایندھن کے طور پر
گھروں میں جلایا جاتا ہے۔ اون کا حصول، جانوروں سے اون وغیرہ حاصل کی جاتی ہے، بھیڑیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان سے اون وغیرہ حاصل کی جاتی ہے، اور جو کپڑے کی صنعت ہے وہ انہی سے چلتی ہے۔ زر مبادلہ، مویشیوں سے حاصل ہونے والی اشیاء، دودھ، مکھن، گوشت وغیرہ جو ہوتی ہیں، ان کو اور ان کی کھالیں بھی، ان کو سیل کیا جاتا ہے اور اس سے پھر زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ خام مال کی فراہمی، جو مویشی ہیں ان کی کھالیں یا جو بھیڑیں ہیں ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں اون، اس سے خام مال ہمیں ملتا ہے۔ ایون کہ جو ان کی ہڈیاں وغیرہ ان سے بٹن وغیرہ بنتے ہیں، زیورات وغیرہ بنتے ہیں، دوائیاں وغیرہ بنتی ہیں۔ تو اسی طرح جو جو غلہ بانی ہے اس کا کوئی بھی مویشی ہے اس کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی۔ بے روزگاری کا خاتمہ، یعنی کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ بے روزگاری کو ختم کرتا ہے۔ ختم کس طرح کرتا ہے کہ یہ سٹارٹ کرنا بھی آسان ہے، بس تھوڑی سی محنت ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں دودھ وغیرہ کے حصول کے لیے، یا پھر سیل کرتے ہیں پرچیز کر کے، خاص کر عید کے دنوں میں۔ یہ تھا ہمارا چوتھا چیپٹر، الحمدللہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو، کچھ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو تو کائنڈلی مجھ سے آپ کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔